کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، پچھلے جمعہ اخیر میں جن آیت کا ترجمہ ہوا تھا وہ آیت تھی من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ کچھ لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈال دیا، گروہ بنا لیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اپنے عمل پر خوش ہے کہ ہم ہی صحیح پر ہیں۔ یہ انسان کی گمراہی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ اپنے ہی عمل کو اچھا کہنے لگے، جبکہ دین کے معاملے میں اپنے آپ کو اچھا کہنا اللہ کو پسند نہیں ہے، تو دنیا کے معاملے میں تو اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور بزرگوں نے کہا ہے کہ دین کے معاملے میں دین اور دین میں فرق ہے۔ دین دال نو دین جو ابھی دین ہے، دال یہ نو دین یہ شریعت ہے۔ تو دین کے معاملے میں، دنیاوی معاملے میں اگر کوئی غرور اور تکبر کرتا ہے اپنے مال پہ، اپنے شہرت پہ، اپنے حسن و جمال پہ، یہ اس کے لیے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا کوئی شخص دین کے معاملے میں اپنے آپ کو غرور کرتا ہے کہ ہم نمازی، ہم عالم، ہم حافظ، ہم امام، ہم حاجی، ہم قرآن پڑھنے والے۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے کہ اپنے عمل کو اچھا کہنے لگے۔ تو کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اب آج کی آیت کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، کہ جب اللہ رب العزت کی جانب سے کسی بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے، کبھی بیماری آ گئی، کوئی مقدمہ میں پھنس گیا، بچے بیمار پڑ گئے، یا اور کوئی تجارت میں گھاٹا لگ گیا، کہیں ارادہ تھا اس میں ناکام ہو گئے، تو وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، کہ جب لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بلا آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی پریشانی اس کو گھیر لیتی ہے، تو دعوا ربہم منیبین الیہ، اللہ کی طرف پورا رجوع ہو جاتا ہے، پورا یکسو ہو کے اللہ سے مانگتا ہے۔ یہ کفار مکہ کو مخاطب ہے کہ تم مصیبت کے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، سارے بتوں سے ہٹ جاتے ہو، سارے معبودوں سے ہٹ جاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننے کا اندر جذبہ ہے، جیسا کہ پچھلی دفعہ کہا تھا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر شخص اسلام کے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم چاہے اور بتوں کو پوج لے، لیکن مصیبت کے وقت میں بس اس کی زبان سے بھگوان کا لفظ نکلتا ہے۔ اپنے مسلم میں کتنا ہی دارو باز کیوں نہ ہو، کتنا ہی چور بدماش کیوں نہ ہو، کتنا ہی لفنگا کیوں نہ ہو، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو سارے سے ہٹ کے بس یہی کہتا ہے اللہ بچائیے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کو ایک ماننے کا جذبہ ہے، چہ جائے کہ ماحول کی خرابی کی وجہ سے یا جہالت کی بنا پر وہ اللہ سے ہٹا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، کہ جب تم کو اللہ کی جانب سے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہو، اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن جب یہ اللہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے، جب یہ اللہ مصیبتوں سے چھٹکارا دے دیتا ہے، آفتوں سے نکال دیتا ہے، مقدمہ سے بڑی کر دیتا ہے، بیماری سے صحت میں لا دیتا ہے، غریبی سے امیری میں لا دیتا ہے، ناکامی سے کامیابی کی طرف بڑھا دیتا ہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ اسی رب کے طرف رجوع کرتا رہے۔ لیکن انسان کی فطرت یہ ہے ثم اذا اذاقهم منه رحمہ، کہ جب اپنی رحمت کا تھوڑا مزہ اس کو چکھا دیتے ہیں، صحت دے کے، دولت دے کے، اولاد دے کے، مصیبتوں سے نکال کر، ثم اذا اذاقهم منه رحمہ اذا فریق منهم بربهم یشرکون، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسی رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی ہم نے کہا تھا، اور قرآن کا آیت کا ترجمہ بھی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ لوگ اللہ کے ساتھ داؤ پیچ کرتے ہیں،
لوگ اللہ کے ساتھ تدبیر اور ہیلا کرتے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ بھی ان کے ساتھ داؤ پیچ کرتا ہے، اللہ بھی ان کے ساتھ، لفظی ترجمہ مکر کا ہے، فریب کا، لیکن اللہ تو ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ تدبیر کا معنی اختیار کیا جائے گا کہ بندہ اپنی تدبیر سے عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو بھلانا چاہتا ہے، اور اللہ اپنی تدبیر سے اس کو پکڑنا چاہتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہترین داؤ پیچ سے اس کو پھنسانے والا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا، ناریل کا پیڑ تھا، بڑا چکنا لمبا ہوتا ہے، اس کے دل میں لالچ آیا کہ اس ناریل کے پھل کو توڑا جائے، اس کا پانی پیا جائے، اس کے گودا کو کھایا جائے۔ یہ چڑھ گیا اوپر، چڑھنے کے بعد جب اوپر سے نیچے دیکھا تو پھر اس کی کھٹیا کھڑی ہو گئی کہ اتنا لمبا درخت ہے، گر جائیں گے، پاؤں پھسل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب وہ منت مانا اللہ سے، یا اللہ اگر ہم صحیح سالم اتر جائیں گے تو ہم 100 فقیر کو کھانا کھلائیں گے۔ اس کو اترنا ہی تھا، وہ اسی امنگی میں اتر رہا ہے کہ ہم نے تو فقیر کے کھلانے کا وعدہ کر لیا ہے، اب تو اللہ ہمیں صحیح سالم اتار ہی دے گا۔ جب آدھے دور پہ آیا تو کہا اب تو ہم ایسے بھی اتر سکتے تھے، ہم 100 کا جھمیلا بیکار کیا، اب 50 کا کھلائیں گے۔ تھوڑا اور نیچے آیا، جب بالکل صحیح سالم اتر گیا تو کہا ہم تو یہ ٹینشن بیکار لیا، ہم تو صحیح سالم اتر گئے، منت ماننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، وہ کینسل کر دیا کہ اب منت ادا بھی نہیں کرنا، ہم تو ایسے صحیح سالم اتر گئے۔ پھر کل ہو کے گیا، پھر چڑھ گیا اوپر، اب جو اترا تھوڑے ہی دور آیا تھا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اب سوچ رہا کہ اب کیا کریں، اب کیا کریں، وہی واللہ خیر الماکرین۔ تو ایک تو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ تو سیدنا ابو بکر صدیق کا واقعہ ہے۔ ابو بکر صدیق کا واقعہ غزوہ تبوک کے موقع سے سارے صحابہ اپنا مال جمع کر رہے تھے، لڑائی ہوتی، جنگ ہو کیا جاتا، سیدنا ابو بکر اپنا سارا مال رکھ دیا اللہ کے نبی کے سامنے، اور جس دن یہ مال رکھا تھا اس دن سیدنا ابو بکر صدیق کی حالت یہ تھی کہ ایک کمبل پہنے ہوئے تھے، اوڑھے ہوئے تھے، اور ببول کے کانٹے سے کہیں کہیں پر ٹکا ہوا تھا، سلا ہوا تھا ببول کے کانٹے سے، اتنی غربتی تھی۔ اللہ نے ان کی اس ادا کو دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کہ اللہ کے رسول، اور حضرت جبرائیل بھی اسی لباس میں جیسے لباس میں سیدنا ابو بکر تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے پوچھا کہ جبرائیل تمہارا لباس تو یہ نہیں، تم پھٹی کملی ہے، وہ بھی کانٹے سے ٹکی ہوئی ہے۔ کہا ہے اللہ کے رسول، سیدنا ابو بکر کا عمل آج اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ اسی لباس کو تم بھی اختیار کرو جو آج ابھی ابو بکر کا لباس ہے۔ اور اللہ نے ابو بکر کو سلام بھی کہا ہے اور کہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ لو کہ اس حال میں خوش ہیں یا نہیں۔ اسی پر علامہ اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا پسند کرتا ہے۔ لیکن اس ناریل کے درخت پر یہ منت مان کے ادا نہیں کرنے والا جب اس کا پاؤں پھسلا تو اب کسی شاعر نے کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ چڑھ گیا جیسے تیسے، خدا اب بندے سے پوچھا کہ بتا اترے گا تو کیسے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ تو چڑھ گیا جیسے تیسے، اب خدا پوچھا بندے سے کہ بتا اب تو اترے گا کیسے۔ کل تو منت مان کے کہا کہ ہم تو صحیح اتر گئے، اب تو ماننا ہی نہیں ہے، آج پاؤں پھسلا، اب بتاؤ اب تو کیسے اترے گا۔ یہی حالت ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ کہ جب مصیبت آتی ہے تو بالکل اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں کہ آپ جو چاہیے گا وہی ہوگا۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً کہ جب رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ
تو اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو وہ اسی رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ جو ہم نے اس کا دیا ہے، احسان، امیری، صحت، اولاد، عہدہ، علم، عقل، سوجھ بوجھ، جو کچھ بھی دیا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، یہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں فتمتعوا، ٹھیک ہے کچھ دن مزہ لے لو، کچھ دن اس سے لطف اندوز ہو جاؤ، کچھ دن اس سے فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب جان لو گے کہ میری قدرت کیسی ہے، میرا عذاب کیسا ہے، میرا پکڑ کیسا ہے۔ فسوف تعلمون ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم، کہ کوئی ایسا ہے کہ ہم نے اس کو سند دے دیا ہے کافروں کو کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ معبود لات عزا ہبل یا کوئی درخت یا کوئی پتھر کا ٹکڑا جس کے اندر یہ صفت ہو کہ اللہ کے صفت میں اس کا دخل اندازی ہو، ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے کوئی اس کو سند اتار کے دے دیا ہے، فہو یتکلم، یا وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ بما کانوا بہ یشرکون، جس کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے، وہ اس کو کوئی سند ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، انسان کی حالت تو یہ ہے کہ جب ہم اس کو کچھ عطا کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں تو فَرِحُوا بِهَا، خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب ان کے اپنے ہی کمائی، اپنے ہی ہاتھ کی کمائی سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اذا ہم یقنطون، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے جو کچھ عطا ہو، اللہ کے جانب سے جو کچھ دیا جائے، اس کا رویہ نہیں بدلنا چاہیے، اس کے بات میں، اس کے اخلاق میں، اس کے گفتار میں، اس کے لباس میں، بہت ساری چیزوں میں تبدیلی فوری طور پر آ جاتی ہے مالداری کے بنا پر۔ اس کو چاہیے یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہم اس لائق تو نہیں تھے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ چیز عطا کر دیا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ صبر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ جو چیز مل گئی اللہ کے جانب سے تو اس پہ شکر ہے، اور اگر کوئی چیز نہیں ملی یا ملنے کے بعد واپس لے لی گئی تو پھر اس پر صبر کرنا چاہیے کہ اللہ کی رضامندی تھی، اللہ نے جب چاہا دیا، اللہ نے جب چاہا لے لیا، اس پہ شکوہ بھی نہیں، اس پہ شکایت بھی نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لے گا کیوں؟ اللہ تعالیٰ جب آزمائش، ایک طالب علم سوال کے مطابق اگر جواب دے دے تو کوئی ایگزامنر اس کو فیل نہیں کر سکتا، کتنا ہی بےایمانی کرے گا، ہاں نمبر کم آ سکتا ہے لیکن اس کو تو پاس ہونا ہی ہے، پاس ہونا ہی ہے۔ تو ہم اپنے امتحان میں کامیاب تو ہو جائیں۔ اللہ تو سب کچھ دیتا ہے بندوں کو اسی لیے کہ تم شکر کرو۔ ہماری عادت تو الٹی ہے کہ جب ساری چیز مل گئی تو شکر تو نہیں کریں گے، اور اگر مل بھی گئی تو اپنے کمال، اپنی مہارت، اپنے عقل کا دخل دیں گے کہ ہماری ہی وجہ سے یہ ہوا ہے، جبکہ یہ اللہ کی جانب سے ہوا ہے۔ کبیر جی نے کیا کہا، ہم مصیبت آتی ہے تو مسجد دوڑ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، کچھ لوگ مذاق میں کہہ بھی دیتے ہیں کہ لگتا کوئی منت ہے۔ کوئی جب کام پڑتا ہے تو مسجد آ جاتے ہیں یا صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن جب کچھ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے چھٹی لے لیتے ہیں۔ کبیر جی نے دعا میں کہا کہ دکھ میں سمرن سب کرے، سکھ میں کرے نہ کوئی۔ دکھ میں سمرن سب کرے، سکھ میں کرے نہ کوئی، جو سمرن سکھ میں کرے تو دکھ کاہے کو ہوئے۔ مصیبت میں سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، سکھ میں نہیں کرتے ہیں۔ اگر سکھ میں سب اللہ کو یاد کرنے لگے تو دکھ ہوگا ہی نہیں۔ اصل یہ ہے، سکھ میں سمرن سب کرے، دکھ میں سمرن سب کرے، سکھ میں کرے نہ کوئی،
جو सुमरन सुख में करे तो दुख काहे को होए। अगर अच्छे हालत में अल्लाह को याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह बुरी हालत आएगी ही नहीं। हम तो अपने हाथ से बुरी हालत को लाते हैं, चाहे वो नमाज को छोड़कर, चाहे और गुनाहों में मुलव्विस होके, या किसी का दिल दुखा के, या कोई और ऐसा तरीका इख्तियार करके जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीके के खिलाफ हो। ये मेरे हाथ की कमाई है। इज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन फरिहू बिहा, कि जब रहमत का मज़ा चखाते हैं, कुछ अता करते हैं तो वो खुश हो जाता है। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम, और जब कोई मुसीबत खुद उसके हाथ की कमाई की आती है, इज़ा हुम यक़नुतून, तो वो मायूस होकर बैठ जाता है। अवलम यरो अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह ताला ने कैसे रिज़्क़ को फैला दिया है, किसी के साथ रिज़्क़ की फरावानी कर दिया। व यक़दिर, और किसी का रिज़्क़ मुख्तसर कर दिया। लिमन यशा व यक़दिर, जिसको अल्लाह चाहता है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, बेशक ये नसीहत है, ये निशानी है उसके लिए जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। एक पानी की कीमत बंदा नहीं दे सकता है। यही पानी जब ऊपर को भाप बन के उठ जाता है तो बादल कहला जाता है। जब किसी फूल पे गिरता है तो ये शबनम हो जाता है। जब किसी ज़मीन पे गिरता है तो कुहैसा और ओस उसको कहा जाता है। जब यही पानी पहाड़ से गिरता है तो झरना बन जाता है। जब यही पानी सैयदना इस्माइल के पाँव से लगता है तो आब ज़मज़म बन जाता है। और यही पानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जब लग जाएगा तो जन्नत में यही जाम कौसर बन जाएगा। एक पानी की कीमत बंदा अदा नहीं कर सकता है। अवलम यरो अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, कि रोज़ी की कैसी कैसी तदबीर अल्लाह ने फैला दिया है। इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, ये उनके लिए है जो ईमान वाले हैं, उनके लिए है। वो सोचें, गौर करें। फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील, बस जब अल्लाह रिज़्क़ देता है, दौलत देता है, पैसा अल्लाह अता करता है, तो उसको ये हुक्म दिया। एक चीज़ पे गौर कीजिएगा, इस आयत में सिर्फ अगर इतना रहता फ़आति ज़िल क़ुरबा वल मिस्कीन वब्नस सबील, तब तो हम बहुत बड़े होते और देने वाला लेने वाला बहुत नीचा और घटिया होता। लेकिन अल्लाह ताला फरमाया फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु, कि अपने रिश्तेदारों को उसका हक दो। वल मसाकीन, मिस्कीनों का उसका हक दो। वब्न सबील, मुसाफिरों को उसका हक दो। तो मालदार जो किसी मुसाफिर की मदद करते हैं, मालदार जो किसी रिश्तेदार की मदद करते हैं, मालदार जो किसी गरीब की मदद करते हैं, ये एहसान नहीं है बल्कि उसका हक है कि अल्लाह ने उसे मालदार नहीं बनाया और ये देने वाले को मालदार बना दिया। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़ा, उसका हक दो। हमारा कोई एहसान नहीं है कि हम दे रहे हैं उसको। और लोग तो देने में भी ऐसा करते हैं। एक फ़कीर था, बड़ा मजबूर था, एक आदमी के घर पे गया और उससे कुछ मांगा, वो खामोश रहा। फ़कीर पढ़ा लिखा होगा, पढ़े लिखे में भी मजबूर होते हैं, ऐसे कोई कि जाहिल ही मजबूर होगा। उसने उस मकान मालिक से एक सवाल किया कि अच्छा ये तो बताओ कि मौत का किसी को पता नहीं है, अभी अभी तुम्हारे इस दरवाजे पे हमारी मौत हो जाए तो तुम क्या करोगे? कहा बस कफन दफन कर देंगे। कहा कफन दफन को छोड़ो, बाद में अभी भूख लगी, पहले रोटी दे दो। मरने के बाद तुम कफन दफन करेगा, अभी हम भूख से परेशान हैं, अभी हमको रोटी ही खिला दो। फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन, कि उसका हक दो। ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीन युरीदून वजहल्लाह, ये उनके लिए बेहतर है जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, अल्लाह की रज़ामंदी चाहते हैं। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग कामयाब हैं। जो अल्लाह की रज़ामंदी से कोई काम करते हैं तो वो यही कामयाब हैं। वमा आतैतुम, एक आयत बची है,
وما آتیتم من لبل یربو فی اموال الناس، اور جو تم لوگوں کو مال دیتے ہو سود لے کر، فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ مال بڑھتا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ مال کوئی ترقی نہیں کرتا ہے۔ یہ سود ایسا معاملہ ہے، بہت سارا معاملہ ایسا ہے، باریکی میں ایسے تو عام طور سے ہے کہ 10 روپیہ آپ کو دیا، آپ سے وعدہ یہ کر لیا کہ 15 روپیہ تم کو 2 مہینے میں لوٹانا ہے، یہ 5 روپیہ سود ہے۔ اس کو تو سب جانتے ہیں، اس کو تو سب جانتے ہیں، لیکن بعض مفسرین کرام نے یہ بھی بتایا ہے، بعض مفسرین کرام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی کسی کو اس ارادے سے ہدیہ دے کہ آج ہم 200 دے رہے ہیں، کبھی یہ مجھ کو 250 دے گا، تو یہ ارادہ کر لینا ہی جب بھی وہ 50 بڑھا کے دے گا یہ سود ہی ہو جائے گا۔ اللہ کی رضامندی کے لیے دینا ممکن ہے کہ وہ شخص جس وقت شادی میں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، کسی کے شادی میں 5,000 دے دیا، 10,000 دے دیا، اور سوچتے ہیں کہ میرے یہاں بھی جب کوئی پروگرام ہوگا تو وہ 10 کے بدلے 11، 15 کے بدلے 20 تو دے گا ہی۔ یہ سراسر غلط ہے۔ ممکن ہے کہ جس وقت ہم کو ضرورت ہو، ہم نے جس کو آج دیا ہے اس وقت میں وہ بیچارہ مجبور ہو، نہیں دے سکتا ہے جتنا ہم نے دیا ہے، اور اگر یہی ارادہ کر کے دیا ہے تب تو یہ جو بڑھوتری آئے گی وہ سود میں داخل ہو جائے گا۔ بعض مفسرین نے بتلایا ہے، حالانکہ فتویٰ اس پر نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل و انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور کسی پنچایت میں ہم نے کسی مجرم کی طرفداری کر دیا، یا وہ صحیح پر تھا، وہ چھٹکارا پا گیا، بہت اچھا، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے عدل کیا ہے۔ اب کبھی کام پڑا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یاد ہے نا اس دفعہ میں ہم ہی نے تم کو بچائے تھے، ورنہ پھنس جاتے۔ یہ ہمارا عدل تو سود میں داخل ہو گیا کہ جو ہم عدل کیے تھے اس کا آج بدلہ لے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ وَمَا آتَيْتُم مِّن لِبَلٍ يَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ دیتے ہو، رشتہ داروں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، مسافروں میں، غریبوں میں، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کی رضامندی کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ لوگ ہیں کہ ان کا مال بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اخلاص سے ایک کھجور اگر کوئی صدقہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ قیامت میں احد پہاڑ کے برابر وہ دیکھے گا۔ اللہ کی رضامندی کے لیے ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے دیکھے گی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارا کام تو اللہ کی رضامندی کے لیے ہونی چاہیے۔ اب یہ ساری بات بتلانے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم، یہ زمین، آسمان، بارش، سورج، چاند، موت، حیات، تقدیر، روزی، سب کے بتلانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جو تم کو پیدا کیا ہے، ثم رزقکم، پھر تمہیں روزی دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر یہ تم کو موت بھی دے گا، ثم یحییکم، جو روزی دیا، جو پیدا کیا، جو موت دیا، وہ اللہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، اے کفار مکہ، اے لوگو بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے شریک میں، تمہارے معبود میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کے جیسا یہ کام کر سکتا ہے کہ کسی کو پیدا کر دینا، روزی دے دینا، بارش برسا دینا، موت دے دینا، دوبارہ زندہ کر دینا؟ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، بے عیب ہے، وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، ان چیزوں سے جن چیزوں کے ساتھ لوگ اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام تر برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی کام ہم کریں خالص اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری دنیا